کہ قیامت کے روز 4 ایسے افراد ہوں گے جن سے عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا، پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی پہلے مثال عرض کر دوں۔ ہمارا کوئی استاد ہے یا والدین ہے یا کوئی بزرگ ہے، ہمیں کوئی کام کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام کل کر کے آنا ہے۔ ہم اگر وہ کام نہیں کرتے تو جا کر اس کے سامنے عذر پیش کریں گے، جی میں بیمار ہو گیا تھا، ہمارے علاقے کی بتی چلی گئی تھی یا گھر میں کوئی پرابلم ہو گئی تھی۔ اگر ہمارا عذر صحیح ہوا تو ہو سکتا ہے ہماری خطا معاف کر دی جائے، لیکن اگر کہنے والا یعنی ہمارا استاد، ہمارے کوئی بزرگ یہ ساتھ شرط لگا دے، بیٹا یہ کام کرنا ہے، اگر نہ کیا تو میں نے عذر بہانہ نہیں سننا، عذر نہیں میں سنوں گا، یہ کام تجھے کرنا ہے، پھر اس کام کو ہمیں ہر حال میں کرنا ہی پڑے گا۔ ہم بیمار ہوں، تندرست ہوں، جو بھی کچھ ہو، ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا۔ اب سنو حدیث مبارکہ کہ قیامت کے روز 4 ایسے افراد ہوں گے جن سے عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا، پکڑ کے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ 4 افراد کون کون سے ہیں، میں معذرت کے ساتھ سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ان 4 میں میرا نام تو نہیں آ رہا۔ اگر آ رہا ہے تو مرنے سے پہلے اس نام کو وہاں سے مٹا لو۔ وہ 4 افراد کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، جس کے کان میں اذان کی آواز آئی اور پھر وہ بلا عذر نماز پڑھنے مسجد میں نہ گیا، ایسے بندے سے عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا، پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ بندہ جس کے سامنے دسترخوان بچھا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بندے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کا دیا ہے دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے، اور کوئی بندہ اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے، یہ اس کو اس میں سے کچھ نہیں دیتا، ایسے بندے سے بھی عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا، پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دے دی کہ اس پر حج فرض ہو گیا۔ حج ارکان اسلام میں سے ہے، لیکن ہر بندے پر فرض نہیں ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ وہاں جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، گھر والوں کو خرچہ بھی دے سکتا ہے، ایسے بندے پر زندگی میں 1 مرتبہ، کیا میں نے کہا، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب جس بندے پر حج فرض ہو گیا اور وہ بلا عذر نہیں جا رہا، چلے جائیں گے، اگلے سال چلے جائیں گے، یار یہ کیا 4-5 لاکھ ادھر لگائیں گے، وہی کسی کاروبار میں لگا لیتے ہیں، وہ حج کرنے نہیں جاتا یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے، بغیر حج کیے مر جاتا ہے۔ ایسے بندے سے بھی عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا، پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر وہ بندہ جو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، برائی سے لوگوں کو منع نہیں کرتا،
ایسے بندے سے بھی عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا، پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بڑا اونچا مرتبہ عطا کیا، اتنا مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اتنا بلند رتبہ ہونے کے باوجود سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حجرے کے اندر بالکل آپس میں مل جل کر رہا کرتے تھے۔ ایک ہوتا نا کہ بندے کے پاس کوئی عہدہ آ جائے تو اس کے اندر تکبر، غرور، وہ اپنی ایک حیثیت منواتا ہے۔ یقین جانو مجھے تو وہ منظر میں جب سامنے آنکھوں کے لاتا ہوں تو بڑا ہی ایک اثر دل پہ پیدا ہوتا ہے۔ آج حضرت صاحب اگر کوئی پیر ہوتا ہے، اول تو وہ مریدوں میں بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتا، اور اگر مریدوں میں بیٹھے بھی تو وہ اپنی امتیازی حیثیت کو برقرار رکھتا ہے، جبہ کبہ اور دوسرا یہ اس طرح کے، تاکہ دور سے آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ پیر صاحب یہ ہیں۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا کے چبوترے پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اصحاب صفرا وہ جو فقراء تھے، ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان جن کے پاس تن ڈھانپ کے لیے یعنی 3 کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، نہ جن کا گھر نہ دن کا بار، وہ وہاں اصحاب صفا کے چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی تحفہ نذرانہ آتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک وہ سنا ہوگا واقعہ کہ ایک دودھ کا پیالہ تھا تو 70 صحابہ کرام علیہم رضوان کو وہ دودھ پلایا گیا، سب نے پیٹ بھر کے پیا تو پیالہ پھر ویسے کا ویسا ہی تھا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، یعنی وہ اصحاب صفا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا کے درمیان جا کر جلوہ افروز ہو جایا کرتے تھے، اور لباس اس طرح ہوتا تھا کہ باہر سے آنے والا پہچان نہیں پاتا تھا۔ یار آج ہم کبھی فقیروں کے اندر جا کے بیٹھے ہیں؟ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اتنا اعلیٰ مرتبہ ہونے کے باوجود گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کپڑے کو پیوند خود لگا لیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نالین پاک کو خود ٹانکا لگا لیا کرتے تھے۔ یار کبھی ہم نے اپنے جوتے کو سینے کے بارے میں سوچا ہے؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند رتبہ عطا کیا، لیکن عاجزی اور انکساری اور سادگی میں کہتا ہوں کہ اخیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر جلوہ افروز ہوئے تو گھر والے روٹیاں لگا رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاؤ آج ہم بھی روٹی لگاتے ہیں۔ یار کبھی ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹایا ہے؟ ہم تو روٹی تھوڑی سی لیٹ ہو جائے تو مار گالیاں اور جناب پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے ہو سکتا اس بیچاری کو کوئی تکلیف ہو، کوئی مجبوری ہو، چلو آج میں خود ہی کام کر لوں۔
ایسا نہیں ہم کرتے، جس کی وجہ سے مسائل بڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اندازہ کرو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند رتبے پر فائز ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمارے حجرے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مل جل کر گھل مل کر رہا کرتے تھے، لیکن فرماتی ہیں جب اذان ہو جاتی، کیا ہوتی؟ یہ ذرا بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ فرمایا جب اذان ہو جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حجرے سے اس طرح باہر تشریف لے جاتے جس طرح کوئی بندہ بھولے سے غلط مکان میں داخل ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹیوں میں نا گھر ایک قسم کے بنے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات بندہ کسی پرائے گھر میں داخل ہو جائے، پھر اس کو پتہ چلے یار یہ تو وہ گھر نہیں ہے، تو پھر بندہ کس طرح الٹے قدم جلدی سے باہر نکلتا ہے، جلدی سے باہر آ جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہو جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حجرہ مبارکہ سے اس طرح جلدی سے باہر تشریف لے جاتے جس طرح کوئی بندہ بھولے سے غلطی سے کسی پرائے گھر میں داخل ہو گیا۔ ہمیں دیکھنا ہے کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں؟ آج آپ کو ایک بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں، اللہ کرے ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم نمازی بن جائیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اولیاء کاملین پیران عظام جن کے در سے ہمیں روحانیت کی دولت ملتی تھی، عمل کی خیرات ملتی تھی، آج ہمارے ہاں جو آستانے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے وہ آپ حضرات سمجھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ہاں کسی علاقے میں تشریف لے گئے۔ مرید کہنے لگے حضرت صاحب یہ ایک بندہ ہے، اس کی مسجد کے ساتھ ہی دکان ہے پرچون کی، تو بندے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتا، تو آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اس کو سمجھاؤ تاکہ یہ بھی نماز شروع کر دے۔ عصر کی نماز کے وقت پرچون والی دکان پہ رش بڑا ہوتا ہے، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا تو آپ اس کی دکان پر چلے گئے، تو اس نے پوچھا بابا جی آپ نے کیا لینا ہے؟ وہ فرمانے لگے بیٹا نماز کا وقت ہو گیا تو میں تجھے لینے آیا ہوں، آؤ نماز پڑھ لے۔ وہ کہنے لگا جی تسی چلو تو میں آیا، جس طرح ہم ٹالنے کے لیے کہتے ہیں۔ آپ پھر کھڑے رہے، اذان ہو گئی، فرمایا یار اب تو اذان بھی ہو گئی، آج چلتے ہیں نماز پڑھنے۔ اور جی بابا جی تسی چلو تو میں آیا۔ آپ پھر کھڑے رہے، پھر جماعت کھڑی ہونے والی ہو گئی، جماعت میں تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ فرمایا یار اب تو جماعت بھی کھڑی ہونے والی ہے، آجو چلتے ہیں نماز پڑھنے۔ وہ پھر کہنے لگا حضرت جی تسی چلو تے میں آیا۔ خیر آپ آ گئے، آپ نے عصر کی نماز جب پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جب دیکھا تو وہ بندہ نماز پڑھنے نہیں آیا۔ ہمارے جیسے ہوتے جو کہتے کھا خسمہ تو میں نے تو اس کو کہہ دیا، اب نہیں آتا تو جائے جہنم میں۔ لیکن اللہ کے ولی مایوس نہیں ہوتے، اللہ کے نبی مایوس نہیں ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اور 100 میں سے کم بندے مسلمان ہوئے، مایوس پھر بھی نہیں ہوئے۔ آج ہم چند مرتبہ کہہ کے مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب پھر اس کی دکان پر آ گئے، گاہک کھڑے ہیں تو آپ بھی گاہکوں میں کھڑے ہو گئے۔ بابا جی اب کدھر آ گئے ہو؟ فرمایا یار تو نماز پڑھنے نہیں آیا،
اب اس دکاندار کو غصہ آ گیا. کیا آ گیا؟ کہنے لگا بابا جی تسی انے جے، نظر نہیں آپ کو آتا؟ میرے پاس اتنا رش لگا ہوا ہے گاہکوں کا، تو میں ان گاہکوں کو چھوڑ کر کیسے نماز پڑھنے جا سکتا ہوں؟ تو آپ آگے بڑھے اور لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے. لمبے لمبے سانس لینے شروع، جیسے کوئی بندہ چیز سونگھ رہا ہوتا ہے. بابا جی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کوئی یہاں پیشاب پخانہ تو نہیں رکھا. کہنے لگا جی یہ پرچون کی دکان ہے، ٹوائلٹ نہیں ہے، استنجا خانہ نہیں ہے. فرمایا نہیں، میں سوچ رہا تھا رش بڑا لگا ہوا ہے، تو اس نماز کے لیے تو جاتا نہیں، تو پیشاب پخانہ بھی یہی کرتا ہوگا. اللہ اللہ. فرماتا ہے اس کے دل پر چوٹ لگی، بے ہوش ہو کر گر گیا. پھر جب ہوش میں آیا تو سچے دل سے تائب ہو گیا اور نمازی بن گیا. یعنی آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ تو کہتا ہے رش بڑا لگا ہوا ہے، میں نماز کے لیے رش کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. فرمایا جب تجھے استنجا پانی آ جاتا ہے وہ تو یہاں نہیں کرتا، اس کے لیے تو چلا جاتا ہے. اگر پیشاب پخانے کے لیے دکان کو چھوڑا جا سکتا ہے تو نماز کے لیے بھی. میں کہتا ہوں کہ گاڑی 150 کلومیٹر کی سپیڈ پہ جا رہی ہے، پیشاب آ جاتا ہے، بریک پر پاؤں آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ بسیں جا رہی ہیں، پیشاب کسی کو آ جائے، ڈرائیور سے کہتے ہیں روک دو بھائی پیشاب کرنا ہے. یار پیشاب کے لیے گاڑی رک سکتی ہے، نماز کے لیے نہیں رک سکتی. یہ صرف میں آپ کو بتلاؤں ہڈ حرامیاں تے حجتاں ٹیر، نہ کرنے کے 100 بہانے، اور جس نے کرنا ہے اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے. ایک مرتبہ میں نے ایک اسلامی بہن سے کہا، عورت سے، میں نے کہا باجی تم نماز پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ کوئی اس نے پریشانی بتلائی. میں نے کہا جی نماز کی پابندی کیا کرو، کیونکہ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ سکون کس کے ہاتھ میں ہے؟ جب سب کچھ ہے رب تعالیٰ کے ہاتھ میں، تو جب اس سے ہی ہم لڑائی کریں گے تو کام کیسے بنے گا؟ یہ لڑائی ہے نا، رب تعالیٰ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ نماز، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں آنا، یہ لڑائی ہے نا. تو اس سے لڑائی کر کے تو کیسے تمہیں سکون مل سکتا ہے؟ بہرحال میں نے اس سے کہا کہ باجی تم نماز پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ وہ آگے سے عذر کیا پیش کرتی ہے، او حافظ صاحب ہم کہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، ادھر ہم کپڑے پہنتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں، بچہ پیشاب کر دیتا ہے، سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. ادھر کپڑے پہنتے ہیں پھر وہ پیشاب کر دیتا ہے، ہمارے کپڑے ہی پاک نہیں رہتے، ہم کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ خیر میں خاموش ہو گیا. تو میرے بزرگ ہیں، جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت صاحب ایسی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے کپڑے پاک نہیں رہتے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو مسکرانے لگ پڑے. فرمایا اسی عورت سے کہو چلو ذا میں تجھے شاپنگ کروانے لے چلوں، تیرے ماں باپ کے گھر لے چلوں، چلو ذرا تجھے ہوٹلنگ کروانے لے چلوں. کہنے لگے 5 منٹ میں کپڑے تبدیل کر کے آ جائے گی. فرمایا اگر ماں باپ کے گھر جانے کے لیے کپڑے تبدیل ہو سکتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کپڑے تبدیل نہیں ہو سکتے؟ میرے بزرگ تھے، انہوں نے پہلا جو مجھے سبق دیا تھا، پہلا سبق وہ یہ تھا کہ بیٹا جان چاہے چلی جائے نماز نہیں جانی چاہیے. تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. جب اذان ہو جائے صارے کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے آ جانا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں ایک نابینے صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
میں نابینا ہوں، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے کان میں اذان کی آواز آتی ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ ہاں اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا پھر تو اذان کی آواز سن کر مسجد میں آ جائے۔ ایک نابینے کو اجازت نہیں دی، ہم یار انکھیارے صحت مند سب کچھ، اور پھر نماز مسجد میں آ کر نہیں ادا کرتے۔ ہمیں با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔